السلام علیکم دوستو، آج ہم موجود ہیں قاری محمد ایاز صاحب کے ساتھ جامعہ مسجد خلفائے راشدین میں۔ تو آج ہم آپ کے سوالات کا ان سے جواب لیں گے۔ تو قاری صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ باجماعت نماز میں مقتدی کتنی قرات کرے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اصل جو باجماعت نماز، جب امام کے پیچھے نماز کھڑی ہوتی ہے، نماز کے امام کے پیچھے بندہ کھڑا ہوتا ہے، تو ہمارے اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ قرات کتنی کرے سورہ فاتحہ خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک تو ہے کہ مشہور مسئلہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے، اور اہل حدیث حضرات کے ہاں بھی اسی پر ان کے پیروی کرتے ہیں۔ لیکن احناف کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ قرات خلف الامام نہیں ہے، صرف ثنا پڑھ لے اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تک، یہاں تک مقتدی کو اختیار ہے، یہاں تک پڑھے، اس کے بعد خاموش رہے۔ ہاں، یہ احناف بھی کہتے ہیں اگر کسی بندے کو دل کے اندر کوئی وساوس آ جاتے ہیں، وہ ایسے خیالات آ جاتے ہیں جو نماز سے وہ اس کا ذہن منتشر ہوتا ہے، تو اس کو دل کے اندر سورہ فاتحہ کا تصور کرنا، اس کے معنی اور مفہوم کو تصور کرنا، یہ کر سکتا ہے، لیکن مطلقاً قرات جو ہے احناف کے ہاں یہ قرات نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مسئلہ، آپ کا سوال کا جواب یہی ہے کہ آپ مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے خاموش رہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اہل حدیث حضرات کے ہاں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ان کا ضروری سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا دوسرا سوال آج کا یہ ہے کہ سجدہ سہو کیا ہے اور یہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اسے دیکھیں جی، سہو کے معنی ہوتے ہیں بھول جانا، ٹھیک ہے، اور سجدہ سہو کہتے ہیں کہ نماز میں بسا اوقات انسان بھول جاتا ہے، اس کے اندر کمی پیشی ہوتی ہے، چاہے وہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو، اس کے اندر کوئی کمی، واجب کے چھوٹنے سے کوئی کمی پیشی آ جاتی ہے، اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سے کوئی واجب چھوٹ جائے، واجب مثلا نماز کے اندر جتنے واجبات ہیں 14 واجبات ہیں، ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے، یا فرض کے اندر کوئی تاخیر ہو جائے، فرض کے اندر تاخیر ہو جائے، یا کسی فرض کو مقرر ادا کیا، مثلا ایک رکوع کرنا تھا آپ نے 2 رکوع کر لیے ہیں، یا 2 سجدے فرض تھے آپ نے 3 کر لیے ہیں، تو اس صورت میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس صورت میں ہو جائے، سجدہ سہو کارآمد ہوگا جب کہ آپ بھول کر ایسا کریں، اگر جان بوجھ کر کریں گے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، نماز دوبارہ لوٹانے پڑے گی۔ تو سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں، اور سجدہ سہو کہتے ہیں کہ بسا اوقات انسان نماز کے اندر جو بھول جاتا ہے، کمی پیشی ہوتی ہے، چاہے وہ فرائض کے اندر ہوں یا واجبات کے اندر ہوں، وتر ہو یا اسی طرح سنت ہوں، تو اس صورت میں جو کمی پیشی ہوگی اس کے لیے ایک طرف سلام پھیر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اس کو سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ سجدہ سہو کرنے کا یہ ہے کہ نماز کے آخری قاعدے مثلا 4 رکعت والی نماز ہے، تو اس میں آخری رکعت میں آپ نے آخری قاعدے میں قاعدہ اخیرہ میں آپ نے تشہد، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، اور اس کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پھر 2 سجدے، ایک سجدہ کرنا ہے، اور اس کے سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنا ہے، پھر کھڑا ہو کر پھر اٹھنا ہے، اٹھ کے بیٹھنا ہے، پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ تشہد یعنی اتحیات سے لے کر آخر تک آپ نے دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دینا۔ یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں سنتیں یا نوافل ادا کر رہے اور باجماعت فرض نماز شروع ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سنت غیر مؤکدہ
یا کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہو اور ادھر جماعت کھڑی ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر دے اور اس کے بعد جو ہے آپ جماعت کے اندر شریک ہو جائیں۔ لیکن اگر ہیں ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، یا جمعے سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں جو ضروری ہیں، ان کے اندر لگا ہوا ہے، تو اس کے اندر 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ چاہیے کہ ان 4 سنتوں کو پورا کر کے آپ سلام پھیر دیں اور پھر جماعت کے اندر شریک ہو جائیں، لیکن بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اگر ظہر کی سنتیں ہوں یا جمعے کے خطبے سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، تو آپ کا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت کے اندر ہیں، تو آپ 2 پوری کر لیں اور اس کے بعد سلام پھیر کر جو ہے وہ جماعت کے اندر شریک ہو جائیں۔ اگر آپ نے 3 پڑھ لی ہیں، 1 بقایا ہے، 2 پڑھ لی ہے، تیسری کے اندر ہیں، تو پھر آپ 4 پوری کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جماعت کے اندر شریک ہوں گے۔ اور اگر 2 کے بعد آپ نے سلام پھیرا ہے تو اب یہ سنتیں آپ کی جو ہوں گی وہ دوبارہ نماز کے بعد آپ نے دوبارہ ان سنتوں کو ادا کرنی پڑے گی، آپ کو دوبارہ سنت پڑھنے پڑیں گے۔ یعنی فرض کی نماز کے بعد ظہر کے 4 فرض ہیں، تو آپ نے 2 رکعت سنت ادا کر لیے تھے، سلام پھیر دیا، جماعت کے اندر شریک ہوئے، تو اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد آپ نے ان 4 سنتوں کو پھر پڑھنا پڑے گا، 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے آپ، بلکہ 4 کو پوری پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اگلا سوال قاری صاحب ہمارا یہ ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، اگر تم میں سے کوئی ایک ان کی پیروی کر لے، کسی ایک کی بھی پیروی کر لے تو وہ ہدایت پا لے گا، ہدایت تمہیں مل جائے گی۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہنا یا ان کو برا بھلا کہنا یہ نازیبہ حرکت ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی انسان نے اگر ایسی حرکت کی ہے تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا، ہم غیر مسلم اس کو نہیں قرار دے سکتے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اوپر جو انگلیاں اٹھاتا ہے اور اس کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی اس دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام کسی صحابی کو اگر کوئی انسان کوئی برا بھلا کہنا نہیں چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو ہم غیر مسلم نہیں قرار دے سکتے، گناہ گار ضرور ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، وہ توبہ استغفار کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ قاری صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ کون ہیں، اور اسی کے اندر ایک ان کا لاہوری گروپ آتا ہے، اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ کیا یہ اسلام کی ایک مکتبہ فکر یا فقہ ہے جس کو ہم فرقہ کہتے ہیں، جس طرح حنفی بریلوی وغیرہ ہیں، اسی طرح یہ ہیں یا ان کے بارے میں کوئی اور حکم ہے؟ اچھا، یہ قادیانی کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ قادیانی کیا ہے، ان کی اصلیت کیا ہے، تو یہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر اور مرتد ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین کو، تمہارا دین مکمل کر دیا اور پسند کیا دین اسلام کو۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے دین حضور علیہ السلام کے ذریعے سے مکمل کر دیا ہے اور قیامت تک یہی دین ہوگا، کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور نبوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قیامت کے بعد تک بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی اور شخص ہو، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، شریعت کے مطابق بھی اور آئین کے قانون کے مطابق بھی وہ اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ اپنے مسجد
مسجد نہیں کہہ سکتا، مسجد کے اوپر گنبد یا اس طرح محراب نہیں بنا سکتا، اور اسی طرح قرآن کو قرآن نہیں کہہ سکتا، گویا اسلام کے ساتھ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام امت کے لیے یعنی رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہان کے عالم کے لیے۔ اب جہان قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور نبوت کا دعویٰ ان میں سے جو بھی کرے گا وہ کافر اور مرتد ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی مسیلمہ بن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کے ساتھ قتال کیا ہے، ان کو قتل کیا ہے۔ تو شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق، آئین کے مطابق بھی یہ لوگ جو ہے، کیونکہ ان کو قانونی طور پر جو ہے اسمبلی کے اندر ان کو 1974 کے اندر ہمارے علماء کرام نے ان کو کافر قرار دے دیا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ قادیان کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ لاہوری گروپ ہو، چاہے لاہوری گروپ اصل میں یہی قادیان کا ایک جو ہے وہ مرزا احمد غلام قادیانی کا جو ہے ایک خلیفہ تھا، جس نے اپنا گروپ یہاں لاہور کے اندر بنایا تھا، تو اس وجہ سے اس کو لاہوری گروپ کہا جاتا ہے، لہٰذا قادیانی جو بھی ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، اس کے ساتھ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا ٹائم دینے کا۔ آپ کے سوالوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ قاری صاحب کے ساتھ سوال آپ اپنے کمنٹ باکس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری